جو دنیا میں آتے ہیں پوری دنیا کی گردش کرتے ہیں، وہاں جہاں ایسی محفل ہوتی ہے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر واپس تشریف لے جاتے ہیں، اور کیسے جیسے ہی آسمانوں میں پہنچتے ہیں تو ان کے ہم نشین، ان کے ساتھی فرشتے ان کو جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں تم جب ابھی یہاں سے گئے تھے تو تمہارے جسموں میں وہ خوشبو نہ تھی جو اب ہے۔ تو یہ بتاؤ یہ خوشبو تمہارے جسموں میں کیسے آئی، تمہارے وجود میں خوشبو کیسے آئی؟ ہم اور تم ساتھ بیٹھنے والے، ہم اور تم ساتھ رہنے والے، ہم اور تم ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، ہماری تخلیق ایک ساتھ ہوئی، ہمارا عرش کے اوپر تعین ایک ساتھ ہوا، تم دنیا میں جا کے آئے تو اتنی اچھی خوشبو تمہارے جسم سے آنے لگی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں ابھی ابھی ہم روئے زمین کے ایک ایسے کونے سے آئے ہیں جہاں پر روئے زمین پر کچھ اللہ کے بندے مل کر نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ روایت الگ ہے سیاحین والی، یہ روایت الگ ہے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ ہم ایسی زمین سے آئے ہیں جہاں اللہ کے رسول اور ان کی اہل بیت کا ذکر یعنی حسن و حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، جناب علی المرتضیٰ کا ذکر چل رہا تھا، رسول کا ذکر چل رہا تھا۔ جب ہم وہاں سے لوٹے نا تو یہ خوشبو ہمارے وجود میں اس ذکر کی بدولت، اس ذکر کے ذریعے، اس ذکر کے وسیلے سے آ گئی۔ فرشتے کہتے ہیں جلدی کرو ہمیں بھی اس محفل میں لے چلو، ہمیں بھی ایسی خوشبو کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سنیے آگے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہمیں بھی اس محفل میں لے چلو، ہمیں بھی اسی خوشبو کی ضرورت ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ارے ہم جب نکلے تو کرسیاں اٹھا دی گئی تھی، تمبو گرا دیا گیا تھا، اسٹیج ہٹا دیا گیا تھا، تقریر کرنے والا چلا گیا، سننے والے گھروں میں جا کے سو گئے، وہ سب تو چلے گئے، وہاں ذکر بند ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں ہمیں لے چلو جہاں پہ وہ ذکر ہو رہا تھا، ہم اس مٹی پر اپنے پیروں کو ملیں گے تو خدا اس مٹی کی برکت سے ہمارے وجود کو معطر فرما دے گا، خوشبودار فرما دے گا۔ کیا پتا چلا کیوں سنایا؟ واقعہ اس لیے سنایا جہاں اہل بیت رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں کی مٹی میں خدا وہ خوشبو پیدا کرتا ہے جس کے خواستگار خود عرش کے فرشتے ہوتے ہیں، وہاں اپنے نورانی پیروں کو ملا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم صرف محلے کے میدان میں ہی نہیں، کم سے کم مہینے میں ایک بار سارے محلہ نہیں تو کیا ہوا اپنا پریوار مل کے بیٹھے اور بیٹھ کر نبی اور آل نبی کا ذکر اپنے گھر میں کرو تاکہ فرشتے تمہارے گھر میں آئیں، خوشبو لے کے جائیں اور تمہارے گھروں میں بھی خوشبو پیدا ہو، اور قیامت کے دن فرشتے گواہ بن کے کہیں یہ وہ ہے جس کے گھروں میں ہم خوشبو کے لیے جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامی، اب سنیے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجئے۔ کیا کہا؟ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، حکم سنا دیجئے۔ اب یہ درسگاہ تو نہیں کہ میں بتاؤں قل فعل امر ہے، جہاں پہ آتا ہے وہاں معنی کیا پیدا کرتا ہے۔ قل کے اندر قل کے ماتحت جو جملہ آئے شریعت میں، قرآن میں، نبی کے دین میں، وہ ہمارے لیے کس درجے پر اس کا حکم ماننا ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قل کا اثر کیا ہوتا ہے آنے والے جملے میں؟ پہلے کہا جائے قل کہیے، پھر جملہ آئے تو قل کیا اثر کرتا ہے اس جملے کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، محبوب
چاہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب اللہ کو ایک ماننا، کیا بات ہے، اللہ کو ایک ماننا فرض. سب لوگ کہیں نہیں، چار لوگ اللہ کو ایک مان لو، میں نہیں مانوں گا، چل جائے گا. تو وہاں سے ہمارے حضرت فوراً کھڑے ہو گئے، اس کو نکالو باہر، یہ مسلمان نہیں بچا. اس لیے کہ کل فعل عمل کہہ رہا ہے، اس کے بعد جو جملہ آئے گا اس پر عمل کرنا، اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. جو فرض کو چھوڑے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا. پتا چلا کل کے بعد جو هو اللہ احد ہے، تو اللہ کے ایک ہونے کو یقین رکھنا واجب، ضروری، فرض ہے. اس کے خلاف گئے تو مسلمان نہیں بچے. اب آؤ یہی دنیا دیکھتے ہیں، خود لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب کہہ دیجیے کہ میں تم سے رسالت کے کاموں کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا. دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو. پتا چلا کل نے نبی کے قرابت داروں سے محبت کو واجب قرار دیا. اس سے آسان میں سمجھا نہیں سکتا، آپ سمجھ نہیں سکتے. کیا اے محبوب کہہ دیجیے کہ میرے قرابت داروں سے محبت نہیں. عربی کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا محبت کیجیے، کہا مودۃ فی القربى. اور اگر میں اس کے ایک ایک لفظ کے معنی و مراد پہ جاؤں تو مودت یہ لفظ آیا ہے، مودت یہ فیمیل کے لیے، استرلنگ کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. قربا یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، استرلنگ کے لیے. اقرب مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قربا چھوٹا لفظ ہے، اقرب بڑا. تبھی جب اللہ نے فرمایا حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، تو کیا کہا؟ اقربین، قرابت دار. جب مودت کی باری آئی کہا قربا. تو پروردگار یہ چھوٹا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں قربا اور مودت کا لفظ مؤنث یعنی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب فرمانا یہ چاہتا ہے